آج اگر کوئی شخص ان کو نعوذ باللہ جہنم کا باسی کہے، یقین کیجئے ایمان سے آری ہے، یقین کیجئے اس نے اپنے آپ کو جہنم کا خود ایندھن بنا لیا، کیونکہ معیار ایمان ابو بکر الصدیق ہیں، ابن سبا نہیں ہے۔ معیار ایمان عمر فاروق ہیں، آج کا کالا نہیں ہے۔ معیار ایمان حضرت آقا علیہ السلام کے صحابہ ہیں، آج کے گلی کوچوں کے پھرنے والے آوارہ نہیں ہیں۔ میرے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ یاد آئے ہیں، فرمایا کرتے تھے پھل دیکھ کر درخت کی کوالٹی کا پتہ چلتا ہے، شاگرد دیکھ کر استاد کی محنت کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح اولاد کی تربیت دیکھ کر ماں باپ کی محنت کا پتہ چلتا ہے، بالکل اسی طرح صحابہ کرام کو دیکھ کر ان کے نبی کی محنت کا پتہ چلتا ہے۔ اگر آج ابو بکر صدیق کی زندگی میں کیڑے نکالو گے تو تم نے ڈائریکٹلی حضرت محمد الرسول اللہ پر انگلی اٹھائی ہے۔ اس جسارت سے باز آ جاؤ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحبہ وترضى قال اللہ تبارک وتعالی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آج مجھے جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے دفاع صحابہ۔ حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ صحابہ ہیں جو میرے اور آپ کے نبی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی، نبی کے ہمسائے ہیں۔ وہ صحابہ جو نبی کے کمانڈر ان چیف ہوتے تھے، وہ جو نبی آخر الزمان کے معاون تھے، وہ صحابہ جو رحمت دو عالم کے ہمسائے تھے، وہ صحابہ جو میرے نبی کے رشتہ دار تھے، وہ صحابہ جو نبی محترم کے سسر تھے، داماد تھے۔ رشتوں والوں، عزیزوں والوں، دوستوں والوں، ہمسایوں والوں، غور کیجئے، وہ رحمت کائنات کے لشکر میں میرے نبی کا میمنہ اور میسرہ ہوتے تھے۔ وہ صحابہ جن کے دفاع کی آج نوبت آ گئی، وہ تو نبی محترم کا دفاع کرنے والے تھے۔ آج بر صغیر کا مسلمان ان محسنوں کا احسان کیسے پورا کرے؟ وہ محسن اگر صحابہ کرام کی خدمات جلیلہ اسلام سے نکال دی جائیں تو جناب آپ اور میں آج مسجد میں نہیں کسی مندر میں بیٹھے ہوتے، آپ اور میں کسی گردوارے میں بیٹھے ہوئے وہاں خالصے کے نعرے لگاتے، آپ اور میں کسی عیسائی پادری کے ساتھ مل کر کسی چرچ میں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ آج اگر ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہمارے چہروں پر سنت رسول ہے، آج اگر ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، آج اگر ہمارا تعلق اللہ سے اور محمد الرسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے پیچھے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی کاوش موجود ہے جس کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، میرے نبی کے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم، بھائیوں آج دور وہ آ گیا کہ ہمیں ان کے دفاع کے لیے گفتگو کرنا پڑتی۔ عبداللہ ابن سبا کی ہوئی شرارت کے پیش نظر آج موقع یہ آ گیا ہے کہ جن صحابہ کرام کی عظمت کو، ان کے نبی محترم سے تعلق کو اور ان کے دین سے رشتے کو رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ان صحابہ کے دفاع کے لیے آج ہمیں ممبر پر گفتگو کرنی پڑتی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام، ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ جل شانہ علماء سے آپ سنتے رہتے۔ ابھی محرم شروع ہونے کو ہے، ہمارے گلی کوچوں میں بعض سیاہ دلوں والے ان صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی کوشش کرتے، توہین کی خواہش سے۔ اور یاد رکھیں ایک بات بڑی اہمیت سے ابتدا میں عرض کر دوں، جو لفظ توہین ہے نا، عربی زبان کے جاننے والے جانتے ہیں وہن یہین باب سے لفظ توہین جو ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کو چھوٹا کرنا، کسی شے کو کیا کرنا، ذرا بولیے کیا کرنا، چھوٹا کرنا۔ بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں توہین رسالت، توہین صحابہ،
یاد رکھیں جس کو اللہ نے بڑا کیا ہو پوری کائنات مل کے اس کو چھوٹا کر سکتی نہیں ہے. توہین رسالت ہو ہی نہیں سکتی, توہین صحابہ ہو سکتی ہی نہیں ہے. ہاں کوئی گندے دل والا اس کی ناپاک جسارت کر سکتا ہے, کوشش کر سکتا ہے, خواہش کر سکتا ہے, لیکن توہین صحابہ ہو سکتی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. جس کو اللہ نے بڑا کیا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جس سے رب راضی اور جو رب سے راضی. فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. وہ جنت جو رب نے بنائی ہے, بنانے والا کہتا ہے یہ میرے صحابہ اسی جنت کے ہمیشہ کے باسی ہیں. ان کو کون جنت سے نکالنے کی بات کون کر سکتا ہے؟ ہاں کوئی ناپاک جسارت کرے, خواہش کرے یا سوچ سکتا ہے, لیکن اللہ کی قسم ہے کبھی بھی کوئی کسی صحابی کی عزت کو ایک رتی برابر بھی کم کر سکتا نہیں. آج سے یہ بات ذہن نشین کر لیں. کوئی کتنا بھونکے, کوئی کتنا بولے, کوئی کتنا بھی دلائل پیش کرے اپنے من گھڑت اور بے سروپا, یاد رکھیے وہ اس کی کاوش ضرور ہے, لیکن ان مبارک ہستیوں کے جو اللہ نے مقام بنائے ہیں ان سے 1 انچ بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے. بھائیو, آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ ان کا نبی محترم سے تعلق محض کسی خاص خواہش پہ تھا. نعوذ باللہ من ذالک, شیطان نے ہر قسم کی کاوش کر لی. اب اس نے ایسے ہیلے بہانے تراشے, آخر انسان تھے, ان کی زندگیوں سے گوشے ایسے اٹھائے اور یوں جھوٹے موٹے آپس میں ان کو جوڑ کر ایک نئی کہانی بنا کر امت کو پیش کر دی. اور میں یہاں اپنی اس تمہید میں ہی ایک بات اور عرض کر دوں. دکھ ہوتا ہے کہ صرف انہی کے لیے نہیں, اب تو اپنوں کو بھی دفاع صحابہ کا سبق پڑھانا پڑ رہا ہے. بہت تکلیف سے کہہ رہا, اپنوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے جوانوں کو, اپنے بزرگوں کو. اس نے کہا جھوٹ اتنا بولو کہ دنیا سچ ماننا شروع ہو جائے. آج وہ جھوٹ ہماری دہلیز تک ہمارے بچوں کے دماغوں میں بیٹھ گیا. ہمارے نوجوان سوال کرتے ہیں. بھائیوں اور دوستو, آج کے اس دور میں ذمہ داری تھوڑی سی اور بڑھ گئی ہے. میں زیادہ وقت نہیں لینے والا, لیکن احساس دلانا ضرور چاہوں گا. علماء کرام, ائمہ کرام, دین حنیف کے طالب علموں, میرے بزرگوں, ہماری ذمہ داری دین کی حفاظت کے لیے اور بڑھ گئی ہے. ہر دور میں یہ ذمہ رہا نبی کے ورثاء کا, لیکن آج یہ اور بڑھ گئی ہے اس لیے کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں ہر شخص تک رسائی پاتا ہے, اور اس کے دماغ میں زہر گھولنا اس کے لیے آج بہت آسان ہو گیا ہے. اور ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں میں ان بدبختوں کی اور ان بد فکروں کی رسائی ہو چکی ہوئی ہے جن کے لیے ملنا تو کجا, ہمارے احباب, ہمارے بزرگ, ہمارے آبا جن کے قریب سے گزرنا ہم پر پابندی لگایا کرتے تھے, آج وہ ہمارے احباب کے مجمع میں, ہمارے دوستوں کی مجلسوں میں اور ہماری مجلسوں میں شان بن کر بیٹھنے والے بن گئے, اور ہم اپنا زہر اور رس ہمارے بچوں کے دماغوں میں گھولنے لگ گئے ہیں. آج بہت بڑا ذمہ داری کا وقت ہے کہ ہم نے کس طرح سے, کس تدبیر سے اپنے دین کو بھی بچانا ہے اور دین کے شاعر کی بھی حفاظت کرنی ہے. دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی
کہ دفاع کا موضوع کوئی نیا موضوع نہیں ہے. قرآن میں پہلا پارہ پہلا صفحہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الا انہم ہم الصفہاء. یہ جو دفاع صحابہ کا عمل ہے یہ سنت ربانی بھی ہے، یہ اللہ کی بھی سنت ہے. اس نے کہا جی کہ نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جی منافق ہو گئے تھے. میں وہ جملے یہاں نہیں دہراؤں گا جن سے تکلیف بڑھے، لیکن کم از کم کچھ اطلاعات ضرور دوں گا. اس وقت کام بگڑ کتنا گیا کہ جی سب منافق ہو گئے تھے. ایک شخص، آپ کسی یونیورسٹی کی مثال لے لیں، ایک یونیورسٹی سے تقریباً 1.5 لاکھ لوگ ایک سال میں فارغ ہوئے. ان 1.5 لاکھ لوگوں میں سارے فیل ہو گئے، صرف 10 12 15 پاس ہوئے. اب آپ اس یونیورسٹی کے لیے اس کی حمایت میں جائیں گے یا اس کے خلاف روڈ بلاک کر دیں گے؟ اور اس کے خلاف ہی ہوں گے نا. کیسی یونیورسٹی ہے، کیسا ادارہ ہے؟ اس کا 1.5 لاکھ سٹوڈنٹ سارے فیل ہو گئے. اس کا نصاب ٹھیک نہیں. آپ حکومت وقت سے مطالبہ کریں گے اس یونیورسٹی کا نصاب ٹھیک نہیں، اس یونیورسٹی کے مدرس ناقابل ہیں، اس کے استاد لیکچرر پروفیسر وہ صحیح مدرس بننے کے اہل ہے ہی نہیں، ان کو یہاں سے فارغ کرو. آپ کہیں گے اس کا میرٹ ٹھیک نہیں، اس کا نظام اچھا نہیں ہے. بھائیو اور دوستو، آج کی ایک یونیورسٹی میں سے اگر 1.5 لاکھ لوگ فیل ہو جائیں، آپ سب کے سب یونیورسٹی بند کرنے، نصاب بدلنے اور مدرسین پر تانا کرنے پہ آ جائیں گے. یاد رکھو، صفہ کی ایک یونیورسٹی تھی جو میرے نبی محمد الرسول اللہ کی مسجد کا چبوترا تھا. وہاں کے صحابہ اس یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس تھے. ان میں ابو بکر ہیں، ان میں عمر ہیں، ان میں عثمان ہیں، اس میں علی ہیں، ابو ہریرہ ہیں، طلحہ و زبیر ہیں، سعد و سعید ہیں. سارے کے سارے طلباء میرے نبی کی یونیورسٹی کے ہیں. اگر یہ کالے دل والا ان سب کو فیل کہے، ان سب کو کہے کہ یہ سب کے سب کم تر درجے میں پاس ہوئے ہیں یا پھر سارے کے سارے فیل ہو گئے ہیں، صرف 1.5 لاکھ میں سے 10 12 ہی پاس ہو سکے، یہ اعتراض صحابہ پر بعد میں ہے، خود محمد الرسول اللہ پہ پہلے بن جاتا ہے. اے ظالم، تو نے صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہوئے قرآن کے نصاب پر انگلی اٹھا دی، تو نے نبی کی تدریس پر انگلی اٹھا دی، تو نے نبی کی تربیت پر انگلی اٹھا دی. تو نے کہا 10 12 پاس ہوئے، 1.5 لاکھ فیل ہو گئے. سیدھا اعتراض حضرت محمد الرسول اللہ پہ بنتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیو یاد رکھنا اہل حدیث کا موقف کیا ہے. مسلک اہل حدیث ہر معاملے میں بڑا کھرا، بڑا اجلا ہوا مسلک. ہمارا مسلک میرے نبی کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہے کہ طوبی لمن رآنی، طوبی لمن رآنی. قیامت تک کالے دلوں پر تیر کا وار میرے نبی کی زبان سے ہوا. طوبی لمن رآنی. اور لوگو، جس نے حالت ایمان میں محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیا، اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے حالت ایمان میں حضرت آقا دو عالم کو دیکھ لیا، طوبیٰ، میں محمد کریم اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں. وَطُوبَى لِمَنْ رَآ مَنْ رَآنِي. جس نے مجھے دیکھا وہ تو اگر حالت ایمان میں ہی فوت ہوتا ہے اس پر تو جنت واجب ہو ہی گئی. میں جنت کو کھولنے والا رب کے حکم پر اس کو جنت کی بشارت تو دے ہی رہا ہوں. لیکن جس نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھنے والے صحابی کو حالت ایمان میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اللہ نے اس پر بھی جنت کو واجب فرما دیا. اور بات یہاں بس نہیں ہوئی ہے، فرمایا وَلِمَنْ رَآ مَنْ رَآ مَنْ رَآنِي.
جس نے اس تابی کو حالت ایمان میں دیکھا اور وہ ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا. اللہ اکبر. میرے نبی تیرے دیدار کے کیا کہنے ہیں؟ میرے نبی آپ سے آپ کے شاگردوں کی محبت کے کیا کہنے؟ آپ کے دوستوں کی الفت کے کیا کہنے؟ آپ کی آنکھیں اتنی ٹھنڈی کہ انہیں دیکھنے والا اور پھر ان کا شاگرد آقا آپ نے تو اس کے لیے بھی جنت کی بشارتیں دے دی. سلسلہ احادیث صحیحہ میں علامہ البانی نے تفصیل سے اس حدیث کو ذکر کیا. تو بھائی اور دوستو، ابن ابی عاصم کی السنہ میں کی گئی ایک روایت یاد آئی. حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ، سب کہیے ذرا رضی اللہ تعالی، یار اونچی آواز سے کہنا رضی اللہ تعالی. رب نے جب بلند آواز سے کہہ دیا اور قرآن میں بار بار کہہ دیا تو آپ کو بھی شرمانا نہیں چاہیے. رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا. حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا امشی بین یدی ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ. میں ایک دن چل رہا تھا، ساتھ سیدنا ابو بکر تھے، میں حضرت ابو بکر سے آگے آگے چل رہا تھا، سیدنا ابو بکر سے آگے آگے چل رہا تھا. آقا علیہ السلام نے مجھے دیکھا. ابن ابی عاصم کی السنہ صحیح سند سے روایت لائے ہیں. کہتے ہیں مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً روک دیا. لا تمشی امام من ہوا خیر منک. ابو الدرداء بڑے درجے کے راوی صحابی ہیں. ابو الدرداء اس بندے سے آگے مت چلو جس کو اللہ نے تم سے بلند فرما دیا ہے، اس سے آگے کیوں چلتے ہو؟ اور آگے فرمایا ان ابا بکر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان ابا بکر خیر من طلعت الشمس وغربت. یہ جو آسمان پر سورج دیکھتے ہو نا ابو الدرداء، اس سورج نے نبیوں کے بعد ابو بکر سے بہتر آدمی دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. ان صحابہ کے بارے میں چھوٹے چھوٹے منہ اور چھوٹے چھوٹے قد اور کالے چہرے اور کالے لباس، اور بات یہ کہنی کہ ان صحابہ کو نبی علیہ السلام سے نفرت تھی اور صحابہ کرام کو نبی سے نفرت تھی. نعوذ باللہ. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ، سب کہیں ذرا رضی اللہ تعالی، صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک دن نبی، انسان کا محبوب ہوتا ہے نا تو انسان اپنے محبوب کی پسند کو اپنی پسند بناتا ہے. ای الناس احب الیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول، پوری دنیا میں بہت سے انسان اور بڑے صحابہ ہیں، ان تمام صحابہ میں آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول سب سے زیادہ کسی ایک سے محبت ہے آپ کو؟ نبی علیہ حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ، مجھے میری زوجہ سیدہ عائشہ سے دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبت ہے. اللہ اکبر. آج جس عائشہ کی شان میں گستاخی کرنے والا میرے نبی کی محبت پر انگلی اٹھاتے ہوئے شرم نہیں نہ کھاتا، قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا. نبی فرماتے ہیں مجھے کائنات میں سب سے زیادہ عائشہ سے محبت. صحابی کہتے ہیں میں نے فوری کہا اللہ کے رسول من الرجال، عورتوں میں نہیں، میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں. حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثم ابوہا، عائشہ اس کے بعد اگر مجھے کوئی دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ عائشہ کا بابا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. فوری پوچھا اللہ کے رسول ثم من، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد کس سے محبت؟ فرمایا ثم عمر بن الخطاب، ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ اس سے محبت ہے جس کو رب نے عمر ابو بکر کا نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کا نام لیا رضی اللہ تعالی.
میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، آج کے دور میں، آج کے ان ایام میں، جب کہ روافض کا یہ فتنہ اور عبداللہ ابن سبا کی لگائی ہوئی آگ وہ آج ہماری دہلیزوں تک پہنچ گئی. اور عبداللہ ابن سبا کے بارے میں ذرا غور سے سمجھیے گا. عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا، زندیق تھا. عبداللہ ابن سبا حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ، سب کہیے ذرا رحمہ اللہ تعالی، وہ عبداللہ ابن سبا کے بارے میں منہاج السنہ میں بڑی تفصیل سے ذکر کرتے ہیں. ان ابن سبا المنافق الزندیق ارادہ حضرت ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عبداللہ ابن سبا تھا یہ منافق انسان تھا، یہ زندیق تھا. یہ کیا تھا؟ کیا تھا بھائی؟ زندیق تھا. یہ زندیق کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ دوستوں کو؟ زندیق کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کافر، جو بھی مسلمان نہ ہو وہ اللہ کا یقیناً کسی نہ کسی صورت میں منکر ہے، کافر کہلاتا ہے. ایک ہوتا ہے منافق، اندر کفر ہے اور باہر لبادہ کس چیز کا ہے بھائی؟ اسلام کا. اسے کیا کہتے ہیں؟ منافق. عبداللہ ابن ابی بہت بڑی مثال اس کے ساتھی. قرآن میں سورۃ المنافقون پڑھیے. ایک ہوتا ہے زندیق. زندیق کہتے ہیں اس شخص کو جو ہوتا تو اندر سے کافر ہے، یعنی اندر کے کفر میں وہ منافق کی طرح ہوتا ہے. اور منافق یہ کرتا ہے کہ وہ ظاہراً اسلام میں اندر کفر میں اپنے کفر پر قائم رہتا ہے، اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے. لیکن زندیق یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر کے کفر کو ظاہر کے اسلام کے اندر چھپا کر لوگوں کو اپنا کفر اسلام بنا بنا کر پیش کرتا ہے. اندر کفر ہے، لوگوں کو وہ کفر اسلام بنا کر پیش کرتا ہے. اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں سن 71 میں قادیانیوں کو ہم نے کافر قرار دیا. دراصل ان کا درجہ زندیقیت کا تھا، اندر کفر ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھنا چاہتے ہیں اور اسلام کو اپنے کفر کے اندر ڈھانپنا چاہتے ہیں. اس لیے قادیانیت پر زندیقیت کا فتویٰ ہے اہل حدیث علماء کا. کفر تو ہے ہی، اس سے اگلا درجہ زندیقیت کا ہے. اور زندیق کے بارے میں ابن اسحاق کی روایت موجود ہے، پڑھ لیجئے. اور انہوں نے صحیح سند سے ذکر کیا زندیق کے بارے میں. حضرت علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر جب عبداللہ ابن سبا کی زندیقیت واضح ہو گئی، اندر سے یہودی ہے، بے ایمان کافر ہے اور مسلمانوں کو لڑاتا ہے، شیخین کریمین سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، ان کی شان میں توہین کرواتا ہے، حضرت علی کے خلاف لوگوں کو اکساتا ہے، ان کے حمایتی حد سے بڑے ہوئے غلو کرنے والے پیدا کرتا ہے. حضرت علی نے دیکھا، ابن اسحاق نے لکھا بینا لہو، حضرت علی کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ انہو احد الدجالین، نبی علیہ السلام نے دو دجالوں کا نام لیا تھا، ایک قرب قیامت میں آنا ہے، ان میں سے ایک دجال جو پہلے آ گیا وہ یہی عبداللہ ابن سبا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما بقتل ہی، حضرت علی نے اس کے قتل کا ارادہ کیا. ودعا لہو بالسیف، حضرت علی نے تلوار بھی منگوا لی. لیکن لوگوں نے کہا اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، بدبخت نے سیاست سے کام لیا، لوگوں کے دماغ میں ایسا رس گھول چکا، فتنہ بپا ہو سکتا ہے. حضرات تاریخی معتمد روایات میں موجود ہیں کہ اس زندیق کو فسیرہ الی المدائن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کی طرف ملک بدر کر دیا تھا کہ جہاں علی رہتا ہے وہاں پر کوئی زندیق موجود رہ سکتا. آج عبداللہ ابن سبا کو ایک گروہ ایسا ہے، مسلمانوں تمہارے لیے خبر دیتا ہوں، جو اسی عبداللہ ابن سبا کو اپنا روحانی پیشوا کہتا ہے. ان کے بیان آن دی ریکارڈ موجود ہیں. عبداللہ ابن سبا کو اپنا روحانی قائد مانتا ہے. وہ گروہ جس گروہ کو اس وقت سے ہی ابن سبا نے صحابہ کے درمیان چپکلش پیدا کرنے کے لیے
اور ان کو لڑوانے کے لیے استعمال کیا تھا، جنگیں کروا دی تھیں، آج بھی اسی گروہ کا وہی قائد اور وہی رہنما ہے۔ جائیے یوٹیوب دیکھ لیجئے، آپ کو بڑے بڑے بیانات مل جائیں گے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، مسلک اہل حدیث صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے ایک واضح موقف رکھتا ہے۔ سنو لوگو، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کی خاطر اپنا مال نہیں دیکھا، اپنی جانیں نہیں دیکھیں، بلکہ غزوہ بدر میں ایک صحابی کا باپ، غالباً سیدنا عبداللہ ابن رواحہ ہیں، ان کا باپ کفار کی طرف سے، بیٹا محمد الرسول اللہ کی طرف سے، اونچی آواز سے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات وہ بیٹا اپنے باپ کی گردن تن سے جدا کرتا چشم فلک نے دیکھا تھا بدر کے میدان میں۔ اس وجہ سے نہیں کہ باپ نے گالی دی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وراثت میں حصہ نہیں ملا، اس وجہ سے نہیں کہ باپ نے کہیں برا بلا کہہ کر گھر سے نکال دیا، اس وجہ سے کہ آج تو میرے نبی کے خلاف تلوار اٹھا کر آیا ہے، اے باپ تیرا وجود اس دھرتی پر جینے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سگا بیٹا، بابا بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، تو کیا کیا؟ اس لیے چھوڑا کہ آپ والد ہیں، میں نے آپ سے تلوار کو ہٹا لیا۔ اور صدیق اکبر نے کیا کہا تھا؟ بیٹا اگر یہی تلوار میرے پاس ہوتی اور تیری گردن میری تلوار کے نیچے آ جاتی، اللہ کی قسم محمد کے دین کے لیے سگا بیٹا قربان کر دیتا۔ ان صحابہ کے لیے اللہ اکبر، ان کے ساتھ تو ہماری جذباتی وابستگی، وہ تو ہمارے لیے معیار ایمان ہے۔ اپنا ایمان پرکھ نہ ہو تو ہمیں ابو بکر صدیق کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، عمر فاروق کو دیکھنا ہوتا ہے، عثمان غنی کو دیکھنا ہوتا ہے، سعد و سعید اور علی المرتضیٰ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ایمان کو پرکھنا ہو، میں واقعتاً محمد الرسول اللہ کا مقتدی بھی ہوں یا نہیں ہوں، اس کو دیکھنا ہوگا کہ میرے نبی کے صحابہ کیا کہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کی جو آیا میں نے ابتدا میں پڑھی ہے، اس کو پلے باندھ لیں، پلے باندھ لیں۔ فرمایا سورۃ الفتح کی آخری آیا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ، یار اب بڑا آہستہ بولتے ہیں آپ، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیم، والذین معہ۔ اب خالق جو حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، وہ ابدی کتاب میں ایک پیغام بھیج رہا ہے ان لوگوں اغیار کے لیے بھی، ایک کسوٹی بیان کرنے لگا ہوں۔ اگر تم اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہتے ہو، قرآن کو عادل مان لو، قرآن کو عادل مان لو، قرآن کو عادل میزان تسلیم کر لو۔ بھائیو یہاں رک کر ایک بات عرض کرنی، مختلف لوگوں کے مختلف پیمانے ہوتے ہیں۔ آپ کسی ہندو سے ملیں گے نا، اس کو قرآن کی 25 آیتیں پڑھ کے سنا دیں، وہ قرآن کو دلیل نہیں مانتا، آپ کی بات کو تسلیم ہے۔ قرآن کی آیات وہ کیوں مانے؟ میں ایمان ہی نہیں لے کے آیا، مجھے لا کر دینی ہے تو ویدیں لا کے دو، گیتا پڑھو، میں اس میں سے کوئی ورد ہوگی تو اس کو تسلیم کروں گا۔ اسی طرح کوئی عیسائی ہو جائے، عیسائی کے سامنے آپ قرآن پڑھیں گے نہیں مانے گا، وہ کہے گا جاؤ بائبل لاؤ، انجیل پڑھو، سیدنا عیسیٰ کی بات کہو، چاہے جھوٹ ہے سچ ہے لیکن اس کا ایمان اسی پہ ہے۔ بھائیو اسی طرح تورات کے بغیر کوئی یہودی دلیل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور آج کل کے یہ بھی بات سمجھا جاؤں، آج کل کے لبرلز، پاکستان کے وہ بچے وہ بچیاں جو اغیار کے
اغیار کے دلائل سے متاثر ہو کر اپنے اوپر سے دین اسلام کی خلت فاخرہ کو اتار چکے ہیں یا اتار رہے ہیں، یا اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ ان میں اسلام کا سا وزن نہیں رہ گیا، وہ بچے اور بچیاں بھی اب قرآن کی ڈائریکٹ دلیل کو دلیل نہیں مانتے ہیں۔ آپ ان سے بات کیجئے، وہ کہیں گے کہ لاجیکل بات کہو، جو دماغ میں بات آ سکتی ہے وہ وزنی ہے، وہ تسلیم کریں گے۔ اور اگر کوئی شخص ملحد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ جائے، وہ کہے گا کہ جو میرے دل میں آتی ہے وہ دلیل ہے، میرے جو دل میں آتی ہے وہ دلیل ہے، میں نہ قرآن کو، نہ انجیل کو، نہ زبور کو، نہ ویدوں کو، میں کسی کتاب کو نہیں مانتا، کسی الہام کو بھی نہیں مانتا، میں اللہ کو بھی نہیں مانتا۔ مجھ سے جو بات کرنی ہے، جو منوانی ہے، وہ بس ایسی دلیل دو کہ جو مجھے اچھی لگے، میرا دل اگر اس پر آ گیا تو میں اس کو تسلیم کر لوں گا، وگرنہ میں اس کو چھوڑ دوں گا، وگرنہ میں اس کو۔ میرے نوجوان ذرا ساتھ دیں میرا، وہ ملحد کیا کہتا ہے؟ مجھے دلیل دو جو میرے دل کو لگے مانوں گا، نہ لگے میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ 2 منٹ کے لیے اپنے موضوع سے بات کو روکتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا، دل ٹٹولیے نوجوانوں، کہیں آپ کا دل بھی تو یہ نہیں کہنے لگ گیا کہ جو بات دل کو لگی وہ مانوں گا اور جو سخت لگی وہ چھوڑ دوں گا۔ اگر یہ دل کہتا ہے تو مان جاؤ تمہارے اوپر کفر کی یلغار ہو چکی ہے، پتہ بھی نہیں چلا۔ دل، ایسا دل جس میں ایمان بھرا تھا، ایمان سے عاری ہو گیا۔ سوچو، اسلام کا مطلب تو یہ تھا، اسلام کا تو معنی بھی یہی تھا کہ اپنی گردن کو اپنے اللہ کی ہر رضا پر جھکا دینا، محمد عربی کی محبت میں اور ان کی اطاعت میں اپنی گردن کو تسلیم کر دینا۔ اسلام تو اس بات کا نام تھا، اگر پسند آنے والی تسلیم ہے اور ناپسند ہونے والی چھوڑ رہے ہو تو مطلب یہ ہے کہ جناب بھی اس راستے پر چل پڑے ہیں جس پر کئی ملحد ہو چکے، کئی اللہ کو ترک کر چکے، کئی محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے ہیں اور قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، وہ جہنم اور جنت سے منکر ہو گئے، وہ اللہ کو مرنے کے بعد ملنے سے منکر ہو گئے۔ تم بھی پھر اس راستے پر چلے ہوئے ہو، وگرنہ آج ہی سوچ لیجئے، تلخ ہو یا شیریں ہو، پسند ہو یا ناپسند ہو، جب رب کی بات ہے تو پھر اہل حدیث کا مسلک یہی تھا کہ ہم ہر کو تسلیم کریں گے، من چاہے نہ چاہے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو تسلیم کرنے کے پابند ہیں۔ یہی اسلام ہے اور اس پر کاربند رہ کر بھی ہم مسلمان ہو سکتے ہیں۔ بھائیو، میں عرض کر رہا تھا، دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل کیا ہوتی؟ ایک مسلمان جب اس کو قرآن پڑھا جائے اس کے لیے حرف آخر ہوتا ہے، جب اس کو حدیث پیش کر دی جائے وہ نہیں تقاضا کرتا مجھے بائبل بھی دکھاؤ، مجھے انجیل دکھاؤ، تورات دکھاؤ، مجھے ویدیں لا کر دو، یا مجھے عقل میں آنے والی بات کرو۔ وہ کہتا ہے بڑوں کا آرڈر ہے، گردن جھکانا میرا فرض ہے، میں جھکا دیتا ہوں۔ بھائیو، اسے کہتے ہیں معیار دلیل کا ہونا۔ ہاں، ایک بہت بھاری جملہ کہنے لگا ہوں، اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے دوستو، بہت بھاری جملہ، اگر داڑھی اور ٹوپی اور کھلے لباس کے باوجود آپ کے دل میں قرآن ابھی تک دلیل نہیں بنا، حدیث ابھی تک دلیل نہیں بنی، اپنے ایمان کی خیر کرو، تمہارا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اور اگر آپ قرآن کو اور سنت کو دلیل مانتے ہو، برہان تسلیم کرتے ہو تو سن لو، پھر اس قرآن نے تو روئے زمین میں انبیاء کے بعد
سب سے زیادہ اگر تعریف کی ہے تو وہ اصحاب محمد الرسول اللہ کی ہے۔ اگر قرآن دلیل ہے، اگر قرآن میزان ہے، اگر قرآن نے فیصلہ کرنا ہے، اگر قرآن حرف آخر ہے، اگر سنت حرف آخر ہے، تو پھر صحابہ سے بہتر، اہل بیت سے بہتر تمہیں روئے زمین پر کسی نبی کی امت نظر نہیں آنے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب اکبر کہتا ہے، رب اکبر فرماتے ہیں والذین معہ، قرآن کو حجت مانو، کہتا ہے والذین معہ، محمد الرسول اللہ کے جو ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ سارے کے سارے کفار پر ننگی تلوار ہیں، رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے دیکھو، ان کے چہروں کے، ان کے ماتھوں پر تو سجدوں کے نشان آیا ہیں۔ اور آگے فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، دل سے سنیے گا، آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، کہا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع۔ مالک ہمارے لیے حرف آخر کیا گیا؟ مالک نے فرمایا قرآن میں سورۃ الفتح آخری آیا، فرمایا جیسے ایک کسان ہوتا ہے، وہ بیج بوتا ہے، وہ مشقت کر کے پانی لگاتا ہے، وہ ہل چلاتا ہے، کسان اپنی فصل میں ہل چلاتے چلاتے اپنی اس فصل کی خدمت کرتے کرتے دیکھتا ہے، ایک دن اس کی فصل لہلہانے لگ گئی، اس کی فصل کو گوشے لگ گئے، وہاں اناج اگنا شروع ہو گیا، پھر وہ اسے کاٹتا ہے۔ فرمایا یعجب الزراع، جس طرح ایک دن بیج بویا تھا، آج فصل کاٹی ہے، فصل کاٹتے ہوئے مشقت کرنے والا کسان بہت خوش ہوتا ہے، میری محنتیں بر آ گئیں، میری کوششیں پوری ہو گئی، میں نے جو کاوشیں، میں نے جو رات اٹھ کر پانی دیے تھے، میں نے جو محنت سے ہل چلائے تھے، میں نے جو مالی خرچ کیا تھا، میں نے جو ذہنی انٹینشنز لگائی تھیں، میری محنتیں بر آ گئیں۔ فرمایا یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ، آپ نے بھی مکے کی سنگلاخ زمین میں توحید کا بیج بویا تھا، آج دیکھ مدینے میں، آج دیکھ یہ 1.5 لاکھ صحابہ، آج 1.5 لاکھ صحابہ کا یہ بہت بڑا مجمع آپ کے سامنے آپ کی ہوئی محنت کا صلہ کھڑا ہے، آپ کا وہ اناج ہے، آپ کی محنت کا صلہ ہے۔ دیکھو جیسے وہ کسان اپنی محنت کا صلہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اے محمد الرسول اللہ آپ اپنے 1.5 لاکھ صحابہ دیکھ کر خوش ہو جائیے، مسرت کیجئے کہ آپ کی محنت بر آئی، آپ کو اللہ نے صلہ دیا، آپ کو اللہ نے صلہ دیا۔ اس خوبصورت اناج پر، اس قیمتی اناج پر خوش ہو جائیے کہ اللہ نے ایسا صلہ کسی نبی کو، کسی امت کو نصیب نہیں فرمایا ہے جو اللہ نے اے محمد کریم آپ کو عطا کر دیا۔ آؤ دوستو، اپنے دلوں کے میل اتارو، سقیفہ بنی سعدہ کا نام لے کر اور جنگ جمل اور صفین کے نام لے کر، ابھی چند دن گزرے، سیدنا عثمان کے محاصرے کا نام لے کر تم لوگوں کو ایسے ہی شک میں مبتلا نہ کرو۔ آؤ شک میں پڑنے والو، دل کے زنگ یوں اتار لو کہ ان صحابہ کو، ان کے تمام انسانی معاملات کو رب اکبر معاف کر چکے، اللہ جل شانہ جنت کی نوید سنا چکے۔ آج اگر کوئی شخص ان کو نعوذ باللہ جہنم کا باسی کہے، یقین کیجئے ایمان سے عاری ہے، یقین کیجئے اس نے اپنے آپ کو جہنم کا خود ایندھن بنا لیا، کیونکہ معیار ایمان ابو بکر صدیق ہیں، ابن سبا نہیں ہے، معیار ایمان عمر فاروق ہیں، آج کا کالا نہیں ہے، معیار ایمان حضرت آقا علیہ السلام کے صحابہ ہیں، آج کے گلی کوچوں کے پھرنے والے آوارہ نہیں ہیں۔ اور یہاں ایک آخری بات یہ بھی عرض کر دوں میرے بھائیوں، میرے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ یاد آئے ہیں،
فرمایا کرتے تھے پھل دیکھ کر درخت کی کوالٹی کا پتہ چلتا ہے، شاگرد دیکھ کر استاد کی محنت کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح اولاد کی تربیت دیکھ کر ماں باپ کی محنت کا پتہ چلتا ہے، بالکل اسی طرح صحابہ کرام کو دیکھ کر ان کے نبی کی محنت کا پتہ چلتا ہے۔ اگر آج ابو بکر صدیق کی زندگی میں کیڑے نکالو گے تو تم نے ڈائریکٹلی حضرت محمد الرسول اللہ پر انگلی اٹھائی ہے۔ اس جسارت سے باز آ جاؤ، تم نے اس امام پر انگلی اٹھائی جس کو 17 نمازوں کے لیے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مصلے پر کھڑا کیا۔ تم نے اس عمر فاروق کے لیے انگلی اٹھائی جس کے لیے نبی نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ یہ عمر ابن خطاب ہوتا، اور جس کے لیے جھولیاں اٹھا کر میرا نبی اللہ سے دعائیں کرتا رہا، اے اللہ عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت نصیب فرما دے، اور وہ عثمان اگر ان میں کیڑے نکالنا چاہو جس عثمان کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں دے دیں۔ اللہ اکبر، ایک بیٹی دیتے ہوئے آج کا 2021 کا مسلمان ایک بیٹی دیتے ہوئے کیا کچھ نہیں دیکھتا؟ اے میرے نبی نے 2 بیٹیاں دی ہیں، کیا کچھ نہ دیکھا ہوگا؟ عثمان کی حیا دیکھی، عثمان کی وفا دیکھی، عثمان کا ورع دیکھا، عثمان کو دین کے لیے نرم دل پایا، اور حضرت سیدنا عثمان کو قابل سمجھا کہ یہ رقیہ اور ام کلثوم کا شوہر بن سکتے ہیں، دے دیں۔ آج اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے میرے نبی کے انتخاب پر تو پھر اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں اختتام پہ کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے بچے ہیں ہمارے جن کا تعلق ہم نے صحابہ سے جوڑا، دفاع صحابہ دلائل علماء بیان کرتے رہتے ہیں، اور آپ سنیں گے اگلے اس مہینے میں۔ یاد رکھیں، وہ شخصیات ہمیشہ زندہ رہتی ہیں جن کے کردار کو لوگ اپنا لیتے ہیں، جن کے افکار کو لوگ اپنا لیتے ہیں، جن کی سیرت پر لوگ عمل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علماء تو اپنا کام کرتے ہی ہیں، آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کہیں آپ کے 7-8 سالہ بچے کو پوچھا جائے کہ یہ جو سیدنا ابو بکر ہیں ان کا اصل نام کیا تھا، آپ کا بچہ بتا سکتا ہے؟ دیکھیے ذرا، ان کی مہربانی دیکھیں اور اپنی مہربانی دیکھیں، تھوڑی سی تلخ باتیں ہو جانی چاہیے۔ اپنوں میں بیٹھا ہوں، ضروری پیغام سمجھتا۔ کتنے بچے ہیں ہمارے بچے جن کو عشرہ مبشرہ کے بھی نام آتے؟ سوچیں، آپ نے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے نام صحابہ کی بجائے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ایکٹروں کے نام پہ رکھتے ہیں؟ کیا موجود نہیں ہے اہل حدیثوں میں، اہل سنت میں؟ بھائیوں، اور یہ بھی سیرت کس کی ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں کے نام شیخین کے نام پر رکھے، ان کے بیٹوں نے بھی شیخین کے نام پر اپنی اولادوں کے نام رکھے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی اولادوں کو صحابہ کی سیرت پڑھائیے۔ یہ چمن رسالت کے پھول ہیں، اپنی اپنی مرضی اور پسند کی خوشبو والا پھول چنو، اس سے اپنی سیرت کو وابستہ کر دو۔ کوئی ابو الدرداء کی کاپی کرے، کوئی ابو بکر صدیق کی سی صداقت لے آئے، کوئی فاروق اعظم کا سا عدل پیدا کرے، کوئی سیدنا عثمان کی سی حیا لے آئے، کوئی سیدنا علی ان جیسا عدل، ان جیسا انصاف
اور شجاعت کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لے. کرنے کے کام تو یہ تھے. یوں شخصیات محروم رہتی ہیں جب ہم ان کے صرف تذکرے سنیں، واہ واہ کریں اور گھروں کو چلے جائیں. 2 مولویوں کی لڑائی تھی، اس نے دلیلیں دیں، اس نے بھی دیں، چسکے لیے اٹھ کر چلے گئے. نہیں، یہ صحابہ ایمان کے معیار ہیں. میرے نبی نے ان کی سنت پر عمل کو اپنی سنت پر عمل کہا ہے. تم کیسے بچ سکتے ہو؟ اس بات سے کیسے دوڑا جا سکتا ہے کہ ہم صدیق اکبر کا نام تو لیں لیکن ان کے کردار سے نہ آشنا رہیں؟ کس قدر بدبختی کی بات. بھائیو، پہلا کام آج سے ہی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا شروع کیجئے. آپ کو معلوم ہو اللہ کا قرب پانے کے لیے کیا 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 جاتا ہے. آپ کو معلوم ہو کہ ان کی زندگیاں کس قدر حسین زندگیاں، لیکن نبی کی وفا کے لیے کس قدر مشکل زندگیاں تھیں. آپ کو معلوم ہو کہ قرآن و سنت کے دفاع اور احیاء اور حفاظت کے لیے کتنا کام کر گئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو معلوم ہو کہ کیسے محنت کی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور دوسرے نمبر پر میں نے گزارش یہ کرنی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو امہات المؤمنین خاص طور پر پڑھائی جائیں، نصاب میں شامل کر لیں، قصے سنائیں، واقعات سنائیں، ان کے دل میں شوق پیدا کریں. ایک بات یہاں اختتاماً جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جنریشن ابھی بچے ہیں، یہ جب جوان ہوں گے اس وقت فتنہ صحابہ کرام پر تبرہ کا فتنہ بہت زیادہ پھیل چکا ہونا ہے، اللہ محفوظ رکھے. لیکن حالات یہی نظر آتے ہیں، ان بچوں نے اگر سب سے پہلے صحابہ کرام کے خلاف باتیں سنی، ان کے دل میں محبت کا عنصر نہیں پیدا ہونا. یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے شیخ القرآن سے، حضرت علامہ شہید سے اور علماء کبار علماء سے صحابہ کرام کی شان اور محبت سنی ہے، ان کے کارنامے سنے ہیں. لیکن اگلی نسل یہ نہیں سن رہی. اگر نہیں سن رہی تو جناب باپ صاحب، بزرگوں، دادا جان، نانا جان اور بڑے بھائیوں، یاد رکھو آپ بھی اللہ کے ہاں مجرم بننے والے ہو، کیونکہ اس فتنے کے زیر اثر جتنے بچے آنے والے ہیں وہ آپ کی اس نالائکی اور آپ کی اس خاموشی کی وجہ سے آنے والے. آئیے صحابہ کرام جو کہ چمن رسالت کے پھول ہیں، ایک ایک چن کر اپنی زندگی کو اس سے آراستہ کیجئے. خوشبودار اور معطر زندگی ہے جو صحابہ کی سیرت کو اپنا کر میرے نبی کے شاگردوں، میرے نبی کے محسنوں، میرے نبی کے ہمسایوں، میرے نبی کے ساتھیوں، میرے نبی کے میمنہ اور میسرہ، میرے نبی کے جان وارنے والے، مال قربان کرنے والے ان صحابہ سے وابستہ ہو جائے. یقیناً محبت رسالت ہو یا محبت اہل بیت ہو، یقین کیجئے اسی سے وابستہ ہے. ان کی محبت ہو جنہوں نے نبی علیہ السلام سے بھی محبت کا حق ادا کیا اور جنہوں نے حضرت آقا کے خاندان سے بھی محبت کا حق ادا کیا تھا. آخر میں ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کے دورانیے میں، بھائیو واقعہ ذرا دل سے سنیے گا. خلافت عمر میں حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ابھی بچے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور حضرت سیدنا علی کے صاحبزادے ہیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما. دونوں کھیل رہے تھے، لڑائی ہو گئی، نوک جوک ہو جاتی ہے، بچے ہیں. حضرت سیدنا حسین فرمانے لگے، تیرا باپ جو ہے نا عمر، یہ میرے نانا کا غلام ہے. اے غلام زادے ذرا احتیاط سے بات کر مجھ سے، تیرا تو خاندان ہمارا غلام ہے. بات دل کو لگی، روتے ہوئے عبداللہ گھر آ گئے. ابا جان، حاکم وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر، جس سے کفر کامتا ہے، ابا جان آر دلائی ہے مجھے حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہارا باپ جو ہے میرے نانا کا غلام. بیٹے کا ہاتھ پکڑا، جلدی سے چلے گئے مسجد نبوی، روزے کے قریبی بات ہو رہی. حسین بیٹا
تم نے میرے بیٹے کو کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ مار کے روئے، فرمانے لگے حسین ایک مرتبہ پھر کہہ دے اور قیامت کے دن گواہی دے دینا اللہ کے دربار میں کہ میں عمر تیرے نانا کا غلام ہوں، میری نجات ہو جائے گی۔ میری نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرے نانا کا غلام ہوں۔ میرے بھائیوں، ان عمر کو، ان ابو بکر کو، ان عثمان کو، ان علی کو آج بھی چشم فلک سلام کہتا ہے۔ ان کے خدمات جلیلہ پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے خوبصورت عکس پیش کیا دین اسلام کا اور ہمارے لیے رہنمائی پیش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کا وفادار رکھے۔ اے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں آخری سانس تک ہمیں اپنے نبی کے وفاداروں کا وفادار رکھنا۔ اے اللہ ان کے لیے دل میں محبت کا جذبہ قائم رکھنا۔ اے اللہ جو تیرے نبی کے صحابہ کا دشمن ہے، اے اللہ اس کو مرنے سے پہلے توبہ نصیب کر دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی سچی اور پکی محبت نصیب کر دے۔ اہل بیت اطہار بلا شبہ اصحاب رسول ہیں، ان سب کے ساتھ ہم محبت کا صرف دعویٰ ہی نہیں کرتے، ہر نماز میں درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہمارے دین اسلام کا حصہ ہے، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے جس نماز میں یہ درود نہ پڑھا جائے اس بندے کی نماز ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ اللہ اسی عقیدے پر زندہ رکھنا، اسی پر موت نصیب کرنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی پس از دعا، ابھی میرا پہلا خطاب ہے اس مرکزی مسجد میں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس مرکز کے ابھی تک کے جو معاملات ہیں، جو کاوشیں ہیں، نہایت ہی دل خوش ہو رہا تھا۔ بلکہ ہم اپنے علاقوں میں، اپنے اداروں میں اس مسجد کا تذکرہ سنتے رہے ہیں، اور یقین کیجئے جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کے پایا ہے۔ اللہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ یہاں کے منتظمین جناب سعود صاحب اور آپ کے محترم شیخ خطیب محترم، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو دراز فرمائے، ان کے احباب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس مسجد کے جتنے بزرگ ہیں اللہ ان کو سلامتی اور صحت عطا فرمائے۔ بزرگ رونق ہوتے ہیں، یقیناً ان لوگوں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے۔ میں نے ابھی جو ایک حدیث پڑھی تھی کہ جو تجھ سے مرتبے میں بڑا ہو اس سے آگے نہ چلا کر، ان بزرگوں کو بھی اللہ سلامتیاں نصیب کرے۔ ایک حدیث ہے، غالباً نبی علیہ السلام کی روایت موجود ہے، لیکن اس کی سند پر کچھ اعتراض بھی ہے کہ کبر الکبر، بڑوں کو بڑا بنایا کرو، اسی سے انسان کی بڑائی ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اس مرکز کو قیامت تک آباد رکھے۔ اور اہل سمندری، میں انتہائی خوشی کے ساتھ آپ احباب کو اور آپ احباب کی کاوشوں کو دل میں لے کر جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ آپ کی کاوشیں مبارک فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔